ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازد کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زویب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔ سیدہ حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضاعی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، جدامہ۔ ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان یہ ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا جاتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزری۔ مکہ کے واپسی کے دوران میں سیدہ حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ سیدہ حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چرا کر واپس آتیں تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، میاں بیوی خوب دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی، چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے، چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش اپنے گھر واپس ہوئیں، اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر
دیکھا کرتا تھا ماں کی آغوش محبت میں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں ایک خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابا پہنچ کر رحلت کر گئیں، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ دادا کے سائے شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے، یعنی ابھی 8 سال کے تھے دادا بھی انتقال کر گئے۔ چچا کی کفالت میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی، یہ بات ابن جوزی نے تلقی میں کہی تھی، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے آئے۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے نہ جھکا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے کے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا۔ جنگ فجار جب آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذیقعد کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل، دونوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ فریقین کے کئی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کے تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ مذکورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ بس آگے میں پڑھ لوں؟ پڑھو تم پڑھا لو۔ میرا پورا پیج لے کے آتی ہوتی ٹھہرو۔
صحیح ہے. ہاں. حلف الفضول. اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں. ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قبیلہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا. عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی. اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمحہ، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی. چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا. اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے: میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا. عملی زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی. والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، آپ رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے. جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. یا ایک قرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی. اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے. ایک بار عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَآهَا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ بہترین ساجی تھے، حجت بحث کرتے تھے، نہ جھگڑتے تھے. آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا. ملک شام کا سفر اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تجارت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی. آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی. ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں. پھر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے.
چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی۔ وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی۔ صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا اور ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ از سر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا مباد اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی اس ڈھانا شروع کر دیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر کیا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسید تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے
جو شخص پہلے داخل ہوا اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے تھے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات و عزیٰ کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی ہے۔